رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مالک اس روئے زمین کے ایک ایک کافر کو چن کر ہلاک کر دے۔ مالک اگر تو چھوڑے گا تو یہ لوگ سوائے فاسق و فاجر اور کافر اولاد کے کچھ پیدا نہیں کریں گے۔ بہت توجہ رکھنا، وہ کچھ بھی پیدا نہ کریں گے سوائے فاسق و فاجر اور کافر بیٹوں کے، ان کے یہاں کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ مالک انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا رات میں بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن مالک میں پکارتا رہا وہ بھاگتے رہے، میں پکارتا رہا وہ بھاگتے رہے، انہیں ہلاک کر دے۔ پروردگار نے کہا نوح خرمے بو دو، ہلاک کریں گے۔ اور اب کشتی تیار ہوئی، کئی مرتبہ خرمے بوئے گئے، کئی مرتبہ درخت کاٹے گئے، اور نوح نے انہیں جمع کر کے ان درختوں کے حصوں کو کشتی تیار کی۔ کیا ہے بھائی؟ عذاب آنے والا ہے۔ لوگ گزرتے تھے نا تو نوح کا مذاق اڑاتے ہوئے گزرتے تھے، پوچھتے تھے کہ نوح کیا کر رہے ہو؟ کہا کشتی بنا رہا ہوں۔ کبھی کیوں بنا رہے ہو؟ کہا عذاب آئے گا۔ کہا کب آئے گا؟ کہا انتظار کرو۔ وہ ہنستے ہوئے اور ٹھٹا مارتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ یہ تاریخ انبیاء ہے۔ تو جو انتظار پر تمسخر کرے وہ نوح کا پیرو نہیں ہے، کافر کا پیرو ہے۔ ٹھیک، کشتی تیار کرو، نوح کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار ہوئی، اور جب کشتی تیار ہوئی تو ما آمن معہ الا قلیل، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ بھائی کل میں نے حدیث کوٹ کی تھی، اور جی چاہتا ہے کہ حدیث کو کوٹ کر کے یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ بہت معتبر علماء نے یہ روایت لکھی ہے، حوالے نہیں گنواؤں گا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ بڑے معتبر علماء نے کی ہے میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے، نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ جو سوار ہو جائے اس نے نجات پائی، جو منہ کو پھیرے وہ ہلاک ہوا۔ یہاں تک آ گئے، کیا مکمل تشبیہ ہے۔ ادھر نجات کے لیے نہ تنہا نوح کافی، نہ تنہا کشتی کافی، یہاں نجات کے لیے نہ تنہا قرآن کافی، نہ تنہا محمد کافی۔ یہ مرحلہ فکر تو ہے، اگر نوح کی کشتی سمجھ میں آ گئی تو آل محمد سمجھ میں آ جائیں گے۔ بھائی دیکھو، اب جب نوح کی کشتی چلی ہے تو سارا خیر کشتی کے اندر ہے، سارا شر کشتی کے باہر ہے، سارا دین کشتی کے اندر ہے، ساری بے دینی کشتی کے باہر ہے، سارا حق کشتی کے اندر ہے، سارا باطل کشتی کے باہر ہے۔ بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو سمجھاؤں؟ بھائی ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی نوح علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ کشتی کے باہر سے رسہ باندھ کے کھینچ رہے ہوں۔ کیا نوح باہر کھڑے ہوئے تھے اور رسہ باندھ کے کشتی کو باہر سے کھینچ رہے تھے؟ نہیں، نوح بھی کشتی کے اندر۔ تو نجات کے لیے نہ تنہا کشتی کافی، نہ تنہا نوح کافی۔ اسلام میں نجات کے لیے نہ تنہا قرآن کافی، نہ تنہا عطرت کافی۔ اور اب اگر جملے کو برداشت کر سکو تو جملے کو برداشت کرنا کہ جب کشتی سے منہ پھیر کر سلبی بیٹا نہ بچ سکا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ بہت دور جانا ہے اور سلسلہ فکر معین ہے۔ تو اب ذرا میرے ساتھ آگے چلنا۔ نوح نے دعا کی، کشتی تیار ہوئی، اور اب جانتے ہو میرے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ صافات 37واں سورہ قرآن مجید کا، لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون۔ نوح نے ہمیں پکارا، نوح نے ہم سے دعا کی، ہم بہترین جواب دینے والے ہیں۔ سن رہے ہو؟ اللہ بول رہا ہے، نوح نے ہمیں پکارا، ہم بہترین جواب دینے والے ہیں۔ نجینا، کیا کمال کی آیت ہے، نجینا ہو وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح نے ہم سے دعا کی، ہم نے نوح کو بچا لیا، نوح کے اہل بیت کو بچا لیا۔ رک جاؤ،
بہت نازک مرحلہ فکر ہے، اور اس نازک مرحلہ فکر پر تمہارے سامنے دلیل رکھنا چاہتا ہوں میں. کیا کہا؟ نوح کو ہم نے بچا لیا، اور کس کو بچایا؟ نوح کے اہل بیت کو. اب کل کی آیت غور کرو. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یاد کرو کہ ہم نے نوح کی اور لوط کی بیویوں کو ہلاک کر دیا. تو سورہ تحریم میں کہا کہ نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی. سورہ صافات میں کہا کہ ہم نے نوح کے اہل بیت کو بچا لیا. تو بیوی کچھ بھی ہو اہل بیت میں داخل نہیں ہے. آیت ہے بیوی ہلاک ہوئی، ہم نے اہل کو بچا لیا. تو بیوی کچھ بھی ہو اہل میں شامل نہیں ہے. اور اب کشتی چلی. جب کشتی جا رہی تھی، بھائی تمہارے سننے کا یہ جملہ ہے اور یہیں سے تو میں آگے بڑھوں گا. جب کشتی جا رہی تھی تو نوح نے آواز دی اپنے بیٹے کو کہ بیٹے لا سمجھ جاؤ، آج کہیں پناہ نہیں ہے، آج اس کشتی کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے، کشتی میں آ جا. کہنے لگا کہ بابا آپ میری فکر نہ کریں، میں قرآن ایک جملہ قرآن سے عرض کر رہا ہوں، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا اور پہاڑ مجھے پناہ دے دے گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. آپ میری فکر بالکل نہ کریں، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور اس طوفان سے بچ جاؤں گا. نوح نے دوبارہ پکارا. سننا بھائی سننا. نوح نے دوبارہ پکارا کہ بیٹے نجات ادھر نہیں ہے، نجات اس کشتی میں ہے. کہا بابا آپ میری بالکل فکر نہ کریں. تیسری مرتبہ پھر پکارا نوح نے کہ بیٹے واقعی کہیں پناہ نہیں ہے، آ جا کشتی میں. وہ نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا. دیکھ رہے ہو پانی چل پڑا، پانی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اب سیلاب آ گیا اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا. تو اب موت کو دیکھ رہا ہے. سن رہے ہو نا. اب چلا ادھر کشتی چلی، ادھر نوح کا بیٹا پہاڑی کی طرف چلا، پانی پیچھے چلا. پہ دیکھ لا یہ نازک مرحلہ فکر ہے. پانی پیچھے چلا، نوح کا بیٹا پہاڑ کی طرف چلا، پانی اس کے پیچھے. وہ پہاڑی پہ بلند ہوا، پانی اس کے پیچھے گیا. کیا کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اوپر چڑھتا جا رہا ہے، پانی اس کے پیچھے جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ چوٹی پہ پہنچ گیا. پانی وہاں پہنچا. پہلے گھٹنے ڈوبے، ٹخنے ڈوبے، ٹخنے کے بعد پنڈلیاں ڈوبی، پنڈلیوں کے بعد گھٹنا ڈوبا، گھٹنے کے بعد رانے ڈوبی، رانوں کے بعد پیٹ تک پانی آ گیا. اور اب نوح نے آخری آواز دی. اب تو موت سامنے نظر آ رہی ہے. نوح نے آخری آواز دی کہ بیٹے تجھے پناہ نہیں ملے گی، اب بھی وقت ہے، آ جا. کہا نہیں مجھے پہاڑ بچا لے گا. یعنی موت کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا. تو جو جان بوجھ کر ہلاک ہونا چاہے اسے نہ نوح بچا سکتے ہیں نہ آپ بچا سکتے ہیں. آخری مرتبہ کہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا. کشتی چلی گئی. نوح کشتی کو لے گئے، کشتی چلی گئی. اب پانی سینے تک آیا، سینے سے گلے تک آیا اور سر سے گزر گیا. ٹھیک ہے نا بھائی. تاریخی واقعہ ہے، تم اس واقعے سے واقف ہو اور ظاہر ہے کہ میں نے جو بیان کیا ہے تو تمہارے معلومات عامہ میں یہ واقعہ پہلے سے ہوگا. بھائی میں نے کیوں بیان کیا؟ بھائی بیان اس لیے کیا کہ تمہیں عبرت ہو جائے کہ پہاڑ ڈوبا، نوح کا بیٹا ڈوبا. بھائی ایسا ہی ہوا نا، پہلے پہاڑ ڈوبا اس کے بعد نوح کا بیٹا ڈوبا. بھائی نوح کے بیٹے کو ڈبونا تھا، یہ پہاڑ کی خطا کیا ہے؟ بھائی عذاب آنا تھا تو نوح کے بیٹے پہ آتا، یہ پہاڑ پہ عذاب کیوں آ گیا کہ پہلے پہاڑ ڈوبا پھر نوح کا بیٹا ڈوبا. قیامت تک کے لیے قرآن نے سبق دے دیا کہ جو کسی غلط آدمی کو بلند کرے گا اب یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جسے نازک مرحلہ فکر پر روکوں گا. یعنی آج تک علماء میں، مفسرین میں، فقہاء میں یہ بحث ہے کہ باپ اولو العزم رسول، نبی، صاحب شریعت، صاحب صحیفہ،
کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام، بہت بڑی شخصیت ہے، اولو العزم رسول ہیں، تاریخ انسانیت کے پہلے اولو العزم رسول ہیں نوح علیہ السلام۔ اچھا جب رسول ہیں تو صاحب کتاب بھی ہیں، جب رسول ہیں تو صاحب شریعت بھی ہیں، پہلا صاحب شریعت، پہلا صاحب کتاب، پہلا اولو العزم رسول اس کائنات کا، اور اس کا بیٹا گمراہ ہو گیا۔ بھئی ہوا کیا؟ خونی رشتے والا، بھئی ٹھیک ہے نا، وہ نوح کے خون سے تھا، گمراہ ہو گیا۔ علماء حیران ہیں، علماء نے پریشان ہو کے یہ جملہ لکھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ چونکہ ماں کافرہ تھی، چونکہ ماں کافرہ تھی اس لیے بیٹا کافر ہو گیا، تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اتنی بات طے ہو گئی نا۔ دیکھو جانتے ہو علماء نے کیا لکھا اور مفسرین نے کیا لکھا؟ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام تبلیغ میں اتنے مشغول تھے کہ ان کے پاس تربیت کی فرصت نہ تھی۔ یہ جملہ لکھا ہے، میرے کمنٹس اس جملے پر ریزرو ہیں، میں ان پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جملہ لکھا ہے کہ بزی تھے، مشغول تھے، ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہے تھے، تو تربیت تو ساری ماں نے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ تربیت بنیادی ہے، باپ کی نبوت بیٹے پر اثر انداز نہیں ہوتی، ماں کا کفر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بعد میں ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کیا۔